اور کامن گراؤنڈس کے اوپر پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو گیپ ہے اس کو مل کے ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ آباد اور انجینئرنگ کونسل PEC ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو۔ میں اس وقت پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کراچی آفس میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئر وسیم نذیر چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل اور ان کے ساتھ حسن بخشی صاحب ہیں، آباد کی لیڈنگ فگر ہیں۔ آج کافی عرصے کے بعد آباد اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے درمیان کافی فروٹفل قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ میں بھی بیٹھا تھا اور میں چاہوں گا کہ ان دونوں حضرات کے زبان سے میں سنوں کہ آج کی میٹنگ میں کیا یوزفل ہوا جو پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری اور ساتھ ساتھ پاکستان کی انجینئرنگ اکانومی کنسٹرکشن اکانومی کو سپورٹ کرے۔ چیئرمین صاحب، آئی تھنک یو ہیڈ اے یوزفل میٹنگ، باڈی لینگویج سے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اپنا منظور بھائی، I think there is a lot in common between Pakistan Engineering Council and Abad, which has never been looked at seriously before. So I think today's meeting جو تھی it was very fruitful. We have understood and the working of Abad and the requirements of Abad. Abad has also understood probably کہ ہماری requirement جو سی ہے اس میں جو گیپ ہے اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے اور کامن گراؤنڈس کے اوپر پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو گیپ ہے اس کو مل کے ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آباد کی ٹیم کے ساتھ۔ دے آر اوپن، ویری کلیئر اینڈ دے نو واٹ دا ایشوز آر اینڈ وی نو واٹ دا ایشوز آر۔ آئی ایم شیور ڈاؤن دا لائن ان دی کمنگ منتھس وی ول کم اپ ود دی ریکوائرمنٹ جو اس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے دونوں مل کے ہم کام کریں گے۔ بھائی صاحب، آپ کچھ کہیں، چیئرمین صاحب نے جو کہا اور آپ نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی جو بینگ این انجینئرنگ جرنلسٹ مجھے بھی بڑی وہ ہوئی، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہے، آپ کیا فیل کریں؟ سب سے پہلے میں ہمارے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ آباد اور انجینئرنگ کونسل PEC ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بہت سال سے کمپیریٹیولی ایک ڈسکنیکٹ تھا، بٹ آج وہ ڈسکنیکٹ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک دوبارہ بہتر ہوا ہے، اور اب ہم نے ان سے یہ بھی بتایا کہ نیکسٹ 6 مہینے میں پرابیبلی سال میں 50 ہائی رائز بلڈنگ گراؤنڈ پلس 50 کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آنے جا رہی ہے، جس کے لیے ہمیں اچھی ہیومن ریسورس، مین پاور اور کانٹریکٹرز چاہیے ہوگی، جس کے لیے ہمیں PEC مدد کر سکتی ہے، ہماری پارٹنر بن سکتی ہے، کیونکہ یہ کہنا آسان ہے 50 بلڈنگیں 50 مالے کی۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ $5 billion۔ دس از ان ایڈیشن ٹو ون آف آر ممبرز who is also exploring to bring a project which is $3 to $5 billion کوئنز روڈ پہ، وہ سعودی فنڈنگ سے ہونے جا رہا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں آتے وقت میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہتر رکھے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو۔ تو اب جو پیسہ دبئی جا رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے، نہ صرف رک گیا ہے بلکہ وہ پیسہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے انکیش ہوتے جائے وہ اپنے ملک میں واپس آئے۔ اسی طرح ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے مختلف اداروں سے اس بات میں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑے پروجیکٹ، ہائی اینڈ پروجیکٹس آ رہے ہیں، اس میں آپ الاؤ کریں کہ ڈالر میں انٹرنیشنل ایکسپیکٹریٹ پاکستانیز کو یہ سیل کیے جائے تاکہ پاکستان میں وہ ڈالر آ سکیں۔ اس کے لیے بھی ہم پیپر بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں جتنے بھی اداروں سے حکومت کے ملا ہوں مجھے بہت پازیٹیو وائبس ملی ہیں، اینڈ آئی فیل کہ ویل بی ایبل ٹو مینیج دیٹ، اینڈ ونس وی آر ایبل ٹو مینیج دیٹ، یہ جو 1-1 بلین کی قسطوں کے لیے ہمیں ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے، اور دبئی میں ایک کمپنی ڈیمیک تھی جو ایک دن میں $1 بلین کا مال بیچتی تھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی ویسے پروجیکٹ کر پائیں گے، اس میگنیٹیوڈ کے نہیں بٹ اس سے بہت زیادہ کم بھی نہیں۔ میں بہت پر امید ہوں۔ صرف گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی بنانی چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے بنانی چاہیے، اور لیجسلیشن کے تھرو گارنٹی کرنی چاہیے۔ جب یہ کنٹینیوٹی ہوگی، کیونکہ اب اٹس ناٹ انویسٹمنٹ اب کروڑوں میں نہیں ہے، اب اربوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے،
सो चाहे हम हों, चाहे पूरे पाकिस्तान के लोग हों या बैरून मुल्क के सरमादार हों, वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी चाहते हैं और उस पॉलिसी को बनाने में स्टेक होल्डर्स का इनपुट होना लाजमी है. ये नहीं हो कि 16 बाय 16 के कमरे में 16 टेम्परेचर पे बैठा हुआ एक बाबू बना दे और वो कहें कि हम ऑन करें. ये मुश्किलात पहले होती रही हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री नहीं चल सकी. 14 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है. मैं कहता हूँ हम 365 दिन 24 घंटे भी काम करें ना, तभी भी काम कम नहीं है. पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम है. सो हम इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब से पीसी से हमने हाथ मिलाया है और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें दोनों अपना पॉजिटिव एनर्जी साथ मिलकर लगाएंगे ताकि वो गोल अटेन कर सकें अपने मेंबर्स के लिए भी और अपने पाकिस्तान के लिए जो जिसका वो मुस्तहिक है. वन लास्ट थिंग वेरी ब्रीफली चेयरमैन साहब, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ और जो सपोर्ट आबाद को भी चाहिए, आई वाज लिसनिंग टू हिम, तो इट्स अपहिल टास्क. आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू नो सपोर्ट देम. और वैसे भी कॉन्ट्रैक्टर्स कंसल्टेंट्स की जो तादाद हम समझते थे काफ़ी है, ये तो लग रहा है कि आटे में नमक के बराबर. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है. जैसे भाई ने बताया कि अगले 1-2 सालों में कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं, ये खाली बिल्डिंगें नहीं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है. बिल्डिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं. हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. ये बहुत अपीवल टास्क है, लेकिन एक बात मंजूर भाई, चैलेंज में मज़ा है. तो इस चैलेंज को कबूल करने के लिए अगर आपने कुछ काम करना है तो उसको कबूल करना पड़ेगा. तो हम तो कबूल करते हैं और इंशाल्लाह इसके साथ मिलके इसका बेहतर. I hope you both are ready to face it. हाँ, इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.